ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے، یعنی وہ جو سمندری جھیل تھی جب وہ مصر سے نکلے شام کی طرف، راستے میں جو سمندری جھیل عبور کی معجزانہ طور پر لاٹھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا. یہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں جنہیں بعد میں جوڑ کر نہر سوئز بنا دی گئی ہے. یہ عام جھیلیں نہیں تھیں، سمندری جھیلیں تھیں. تو جب وہ انہوں نے کراس کی تو اس کے بعد ایک منظر انہوں نے دیکھا، اور یہ جو آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138، یہ میں نے درجنوں ویڈیوز میں اس آیت کا اور اس واقعے کا حوالہ دیا ہے شرک کے کانٹیکسٹ میں. فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، تو وہاں ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا کہ جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے. لَهُمْ، ان کے لیے، بتوں کے لیے جھکے ہوئے تھے، دھیان کر کے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، یعنی جن کی وہ پوجا کرتے تھے. اب یہ منظر دیکھنے کے بعد ہونا تو چاہیے تھا کہ موحدین کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہ بیوقوف لوگ، یہ جاہل لوگ بتوں کے اوپر اعتکاف کر کے بیٹھے ہیں، اور اللہ نے پیغمبر وقت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہمیں ہدایت دی. لیکن آپ کی قوم، آپ کے اصحاب کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں تھا کہ وہ شکر ادا کرتے. ان میں سے کئی ایک لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک ریکویسٹ کی. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ہمارے رب کا ایک اسی طرح کا ایک خوبصورت سا کوئی بت بنا دے جس طرح یہ لوگ بت بنا کے بیٹھے ہوئے. اندازہ کریں وہ ایمان، انبیاء کی دعوت، توحید، اور پیغمبر بھی دنیا میں موجود، دھری کی دھری رہ گئی. قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑی جاہل قوم ہو. اب موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا اس میں تو یہ بڑا چھوٹا فتویٰ ہے.
اس سے بڑا فتویٰ آنا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کو پازیٹیولی ہینڈل کیا جائے تاکہ مزید بگاڑ پیدا نہ ہو. اس لیے انہوں نے کہا تم تو بڑے جاہل لوگ ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے. وباطل ما كانوا يعملون، اور یہ باطل ہو جائے گا جو وہ کر رہے ہیں. یہ جو واقعہ ہے اس کا ذکر اشارتاً ایک حدیث میں ملتا ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث جو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے. غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. اس کے ساتھ مشرکین عرب اپنی تلواروں کو، نیزوں کو ٹچ کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اس درخت کے ساتھ اس طرح کا ٹچ کر لے گا اس کو جنگ میں فتح ہوگی. تو نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ کے بھی ساتھیوں نے، چند ایک لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک ایسا درخت مقرر کر لیں کہ جس سے ہم فیض حاصل کریں، تبرک حاصل کریں. تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اس میں معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کی تھی جب وہ سمندری جھیل سے پار لگائے گئے. اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا، اتنا بڑا قدرت کا معجزہ دیکھنے کے بعد، اللہ کا معجزہ دیکھنے کے بعد بجائے اللہ کی طرف رجوع لاتے وہ، اور پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی یہی آیت پڑھی 138 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کی تھی کہ ہمارے لیے ایک بت مقرر کر دیں، ہم اس کی پوجا کریں، اللہ کے لیے دھیان کریں اس کے اوپر. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس درخت کی پوجا کرنی ہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے کس چیز کو کس کے ساتھ جوڑا؟ کیونکہ آپ امام الموحدین تھے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ وابستہ کرنا کہ وہ آپ کو نفع یا نقصان دے سکتی ہے، یہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اسی کے کانٹیکس میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ حضرت عمر نے کہا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نبی کو نہ دیکھتا کہ وہ تمہیں چوم رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں چومتا بھی نہ. عقیدہ سمجھا دیا. تو نبی علیہ السلام نے بھی یہاں پر اس درخت کو بت کے ساتھ تشبیہ دی، حالانکہ وہ اس درخت کے سامنے جھکنے کا نہیں کہہ رہے تھے، صرف اپنے ہتھیار ٹچ کرنے کا برکت کے لیے. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے طریقوں پر چل پڑو گے، یعنی جس طرح بنی اسرائیل تھیندے تھیندے تھیں گئی تھی نا، آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو گئے، تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں آئیں گی. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اور جو بخاری مسلم کی حدیث ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، بس وہ آدھی حدیث ہی پڑھتے ہیں، اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، اس میں نے یہ حدیث کور کی تھی. جسے شوق ہے تو وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دیکھ لے. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. یہاں پر آپ نے یہ فرمایا، اور بخاری اور مسلم میں اس کا آخری والا حصہ بھی موجود ہے، جو ترمذی میں تو بس اتنا ہی ہے، بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں. اور یہاں اسپیسیفکلی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چلنے سے مراد عقیدے کی خرابی تھی، نہ کہ اعمال کی خرابی، یعنی وہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز. کیونکہ یہ حدیث جو ہے نا، وہ بریلوی علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے کہ تم بھی وہی فیشن شروع کر دو گے. تو پھر ہم نے ان سے کہا تھا رکو ذرا، صبر کرو،
اس کا شان ارشاد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ترمذی میں اور مشکات میں مکمل موجود ہے، جہاں پر ذات انوات ایک درخت تھا جس کے ساتھ مشرکین عرب اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت کے لیے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب آپ کے ساتھیوں نے یہی کام کرنے کی ریکویسٹ کی، اور حضور تو ایک سٹیپ آگے گئے، آپ نے تو کہا تم نے تو قوم موسیٰ والا کام کر دیا ہے کہ انہوں نے بت مانگ لیا تھا اللہ کا، تم نے بھی یہ سمجھ لو یہ بت ہی مانگ لیا۔ یار جس پیغمبر کی سینسٹیوٹی کا یہ لیول ہو توحید کے بارے میں، اس کی امت توحید کے معاملے میں کیجول ہو جائے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی جس نے تفصیل دیکھنی ہے، میری ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ، اس کے علاوہ ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے، اور جتنے یہ دھوکے دیتے ہیں نا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کر کے ایک ایک کا میں نے جواب دیا ہے الحمدللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تمہارے لیے تلاش کروں، کوئی معبود تلاش کروں؟ اللہ اکبر، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور تمہارا حال یہ ہے کہ جس برائی کے اندر باقی لوگ مبتلا ہیں تم بھی وہی برائی کر رہے ہو۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان الٹے کام کرنا چھوڑ دے گا۔ کہتے ہیں نہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تمام پیغمبروں پر اور آپ کی امت کو اگلی امتوں پہ فضیلت دی ہے، لہٰذا بس یہ نسبت کافی ہے۔ جناب نسبت تو یہاں بھی دیکھ لیں، اس زمانے میں بنی اسرائیل کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، ہزاروں پیغمبر ان میں آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو حالانکہ جہان والوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت دی۔ یعنی کرتوت اپنے دیکھو، تمہیں تو اللہ کا گواہ بن کے توحید کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات انہیں گنوائے، اور یہ پیغمبروں کی عادت ہوتی ہے، قرآن کا بھی اسلوب یہ ہے کہ جب کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اسے پھر احسانات گنوائے جاتے ہیں کہ تیرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تم لوگوں نے اینڈ پہ آ کے گند کر دیا۔ اتنا کچھ دیکھ کے 300 سال کی غلامی سے بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، اور اس کے اگینسٹ تم نے یہ کیا ہے کہ تم نے ابھی سمندر بھی اس معجزے کی وجہ سے کراس کیا، اور کراس کرتے ہی دوبارہ سے شرک کی طرف بھاگنے لگے ہو۔ پیغمبر ابھی فوت نہیں ہوئے، دنیا میں موجود ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے، غلام بنایا ہوا تھا، اور یہ کوئی تھوڑے بندے نہیں تھے، 6 لاکھ غلام تھے، 6 لاکھ، سب کے سب غلام۔ یقتلون ابناءکم، جو قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر یہی کرتے تھے تو ان کی نسل آگے کیسے چلی؟ تھوڑا عرصہ کے لیے حرکت کرتے تھے، اس میں کچھ مکمل طور پہ تو نہیں ہوتا تھا، کوئی انٹرنیٹ کا ڈیٹا نہیں تھا، کوئی آن لائن سسٹم نہیں تھا، کہیں پتہ چل گیا کہیں نہیں پتہ چلا، اس طرح معاملات ملے جلے چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تم پر۔ رب کی طرف سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرعون کو کھلی چھٹی نہ دیتا، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرعون کو حکم دیا کہ تو یہ کر ان کے ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اب ایک اور اہم ترین واقعہ آ رہا ہے۔ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے، 30 دن کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ،
انیشلی 30 دن تھا، باقی اللہ تعالیٰ بونس کے طور پہ جتنا دے دے، وہی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اسے مزید 10 راتیں عطا فرما دی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، سو پوری ہو گئی اس کے رب کی میعاد 40 راتوں تک۔ 40 کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک ایک عدد کی، اس لیے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلہ نکالا ہوا ہے کہ 40 دن آپ ایک کنٹینیوس ایک پریکٹس میں رہتے ہیں تو اس کے اثرات آپ پہ ہوتے ہیں، اور 3 چلے لگائیں تو وہ 4 مہینے بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا 4 مہینے لگا کر کام سیکھ لیں، وہ 4 مہینے انہوں نے 3 چلوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ 40 ملٹیپلائڈ بائی 3 120 ڈیز، تو وہ 3 یعنی چلوں کو جمع کرتے ہیں تو وہ 4 مہینے بن جاتے ہیں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو ظاہر ہے اپنی جگہ نائب بنا کے جا رہے تھے، لِأَخِيهِ ہارون، اپنے بھائی سے انہوں نے کہا ہارون۔ ہارون علیہ السلام عمر میں ان سے بڑے تھے لیکن منصب میں چھوٹے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر جا رہے تھے تو حضرت علی کو عورتوں پر اور بچوں پر خلیفہ کے طور پر چھوڑا۔ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پوری بنی اسرائیل کے اوپر اپنے بعد خلیفہ کے طور پر چھوڑا۔ لیکن ایک فرق تھا، ایک تو اس حدیث میں ہے کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام نبی نہیں ہے۔ وہ فرق جو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی غلامی کی زندگی گزار چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی فرعون کے محل میں، بلکہ وہ تو جانشین تھے فرعون کے بننے والے، یعنی بادشاہ کا بیٹا، نیکسٹ ایکسپیکٹڈ بادشاہ تھے وہ، لہذا ان کا ذہن غلامی والا نہیں تھا، اور نہ بنی اسرائیل انہیں غلاموں کی طرح سمجھتے تھے، انہیں ایلیٹ کلاس تصور کرتے تھے۔ جبکہ اس کے اگینسٹ حضرت ہارون علیہ السلام وہ تو خود غلاموں میں ہی پلے بڑے تھے، ان کا وہ رعب نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ رہ گیا پیغمبر والا معاملہ، اب اس لیول کی رسپیکٹ تو انہوں نے نہیں دی، بلکہ جب بھی پیغمبر سامنے ہوتے ہیں تو رسپیکٹ بڑی پوری سی ہوتی ہے۔ یہاں تو اس امت میں تو ہر بندے کے آگے لوگ جھک جاتے ہیں نا، خدا بنا دیتے ہیں نا اسے، لیکن جب پیغمبر سامنے موجود ہوتے ہیں تو ایک لیول تک رسپیکٹ ہوتی ہے، پھر ظاہر ہے پیغمبر ایک لمٹ کو کراس بھی نہیں کرنے دیتے۔ اب ہارون علیہ السلام کو انہوں نے بنا تو دیا، ہارون اخلفنی فی قومی، تم میرے نائب بنو میری قوم کے اندر، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھنا مفسدین کے راستے پر نہ چلنا، یعنی نصیحتیں کی کہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا۔ پتہ تو تھا ان کو اپنی قوم کا کہ کام ڈال سکتی ہے، کیونکہ یہ تو کام ڈالا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے رب کا ایک بت مقرر کر دیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو ٹینشن ہوگی نا کہ میں جہاں گا تو پیچھے کے کام پاڑ گئے، میری موجودگی میں انہوں نے اتنا بڑا کام ڈالا ہے تو یہ کوئی اور کام ہی نہ ڈال دیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری ملاقات کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا ان کے رب نے ان کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا جیسا کہ حق تھا۔ یہ صرف فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ نے ایک ہی بندے سے کلام کیا ہے انسانوں میں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ باقی پیغمبروں کے اوپر وحی کا نزول ہوا ہے پردے میں یا فرشتے کے ذریعے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی لیکن شب معراج، وہ ملاقات تھی، اس میں 1 to 1
ایک دوسرے کے دیدار والا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ والا نہیں تھا، ملاقات تھی. اس کے لیے آپ میرا شب معراج والا لیکچر دیکھ لیں. اب جب ملاقات ہوئی تو ان کے رب نے جب ان سے کلام کیا تو ظاہر ہے 40 دن تک آپ کی اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو. اب یہ گفتگو کا موڈ کیا تھا؟ جیسے ایک انسان دوسرے سے بولتا ہے جس میں الفاظ ہوتے ہیں، آواز ہوتے ہیں، نہیں، اس کی کیفیت نہیں بیان ہوئی. تو اب اتنا عرصہ بندہ 40 دن تک باتیں کرتا رہے تو فرینکنس کا لیول آپ سوچ سکتے ہیں. تو انہوں نے عرضی ڈال دی ساتھ ہی، قال ربی ارنی انظر الیک، کہا میرے رب میری خواہش ہے تو مجھے اس قابل کر دے کہ میں تجھے دیکھ لوں. قال لن ترانی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس دنیا میں اللہ کا دیدار پاسبل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر لیا. آپ کہتے رہے بزرگوں کو اتنی دفعہ دیدار ہوا تو اتنی دفعہ دیدار ہوا، وہ آپ کہانیاں کرواتے رہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کوئی پیکج آفر نہیں ہوا. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم بھی سوچنا کہ اللہ کو دیکھ لو گے. یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے تجلی ان کو اپنی نہیں دکھائی دیدار، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی فرمائی پہاڑ کے اوپر. اب وہ سنیں کیا حال ہوا ہے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے جو اس کی شان کے لائق ہے اپنی تجلی، روشنی، نور ڈالا پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكَّا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اللہ کو دیکھ کر نہیں، اس پہاڑ کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. یہ اللہ تعالی کی انڈائریکٹ تجلی کا ان کے اوپر یہ اثر ہوا. اسی کانٹیکسٹ میں آپ وہ ذرا آیت بھی یاد کر لیں سورۃ الحشر کی، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے. کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت ظاہر ہے، جب اللہ کی صفت ہے تو اس کی کوالٹیز بھی خدا والی ہیں. اللہ کی صفت ہے نا. یہ تو نبی الاسلام کو اللہ نے یہ اعجاز دیا ہے کہ ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. فلما افاق، جب انہیں افاقہ ہوا. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، دوائی کے بعد کہتے ہیں نا فاقہ جے ہون، یہ عربی دا لفظ ہے افاقہ، ٹھیک ہے. لیکن اردو میں میرے لئے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ لفظ آفاق ہے جب وقف کریں تو. جب انہیں افاقہ ہوا، قال سبحانک، انہوں نے کہا یا اللہ تو پاک ہے. تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، سب سے پہلے میں مومن ہوتا ہوں. اب یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اس کے اگینسٹ جو کچھ ہوا اس پر انہوں نے اپنی اس خواہش کے اظہار کے اوپر بھی توبہ کر لی. یہ ایک شریف النفس انسان کی، ایک نیک انسان کی، جبکہ وہ پیغمبر بھی ہے، یہی خوبی ہے. قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے تمام لوگوں پر اپنی رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر. وبکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ خاص. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو کچھ اب میں تمہیں دینے لگا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑ لینا اور شکر گزار بندوں میں شامل ہونا. وہی اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تختیوں پر،
پتھر نما سلیں تھیں جن کے اوپر وہ لکھی ہوئی تھی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ دی موسیٰ کے لیے تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٍ، ہر طرح کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل. اب یہی وہ ایک معجزانہ اپروچ ہے جس کی طرف بنی اسرائیل نبی علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ آپ کے اوپر آسمان سے کیوں نہیں ایسی کتاب نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر دی تھی لکھی ہوئی. اب یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں قرآن جو ہے اللہ کا کلام سینے پر نازل ہوا. یہ ایک یونیک چیز ہے اور سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا اور 23 سال تک مسلسل آلموسٹ نازل ہوتا رہا. باقی کتابیں سلیبس کی فارم میں، قرآن سلیبس کی فارم میں نہیں ہے، حالات و واقعات کے مطابق ہے. اللہ کے علم میں تو ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لیکن اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ہر مشکل وقت میں یا اچھے وقت میں اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی تھی، مسلسل اللہ اور بندے کا ایک رشتہ قائم رہا. یعنی غزوہ بدر کی کمنٹری آئی ہے سورۃ الانفال میں، غزوہ احد کی کمنٹری سورہ آل عمران میں، غزوہ خندق کی کمنٹری سورہ الاحزاب میں، غزوہ تبوک کی تفصیلی کمنٹری سورہ التوبہ میں. اس کے علاوہ بھی حالات و واقعات کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا. کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی ریمیڈی آ گئی ہے. یہ ایک جو خوبی تھی نا، اس کی وجہ سے ایک یہ بانڈ بڑا مضبوط ہے. اور نبی الاسلام کی یہ خوبی اگلی کتابوں میں بھی رپورٹ ہوئی تھی. آج بھی آپ جو انجیل مقدس ہے، جو تورات اور انجیل کا ایک سمجھ لیں اکٹھا انہوں نے انارکلی لاہور بائبل سوسائٹی نے پرنٹ کی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ جو گاسپل آف جان ہے، یوحنا کی انجیل، وہ والا جو چیپٹر ہے، اس میں آپ چیپٹر نمبر 18 میں چلے جائیں تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی جو خوبی بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو خوبی بیان کرتے ہیں ڈیٹرونومی میں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. اب یہ اس زمانے میں ایک بڑی یونیک چیز تھی کہ یہ نہیں ہوگا کہ تختیوں میں لکھے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس بندے کے اوپر قرآن نازل کرے گا. یہ آپ کی خوبی رپورٹ ہوئی ہے. تو یہاں پر تختیوں پہ لکھی ہوئی وہ دی جس میں ہر طرح کی نصیحت لکھی تھی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اے موسیٰ علیہ السلام مضبوطی سے اسے پکڑ لو. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، خود بھی پکڑو اور حکم دو اپنی قوم کو. يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، وہ پکڑ لیں اس کی اچھی باتوں کو. یعنی اس میں جو بھی باتیں، ساری باتیں ہی اچھی ہیں، لیکن اس کا بھی جو سب سے بہترین پہلو ہے نا، اس کی طرف وہ ایمفسائز کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا شہر یا ان کے رہنے کی جگہ. اب اس سے مراد یعنی ان قریب تمہیں شام تک پہنچا دوں گا جہاں پر اس وقت نافرمان لوگ آباد ہیں، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا کافروں پر، اور سرزمین شام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے وہ تمہیں واپس مل جائے گی. لیکن وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا، جہاد سے ہی منکر ہو گئے. پھر 40 سال تک کے لیے اللہ نے سرائے سینا میں انہیں بھٹکنے دیا. پھر وہاں جو نئی نسل پیدا ہوئی، انہوں نے پھر اس وقت جو پیغمبر تھے یوشع ابن نون، ان کی سرکردگی میں جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام تو اسی دوران سرائے سینا میں ہی فوت ہو گئے. آپ سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ان کی قبریں اسی صحرا میں بنی. کوئی مزار نہیں بنا جی، ہاں وہ گمنام قبریں ہیں. اب یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 ہے جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان بھی کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو حق سے روگردانی کرنے کے سبب گمراہ کر دے تو اسے ہدایت گمراہی نظر آتی ہے اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. جس کو میں کہتا ہوں گیئر الٹا لگ گیا. گیئر اگر ریورس والا لگا ہو اور آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں تو گاڑی آگے کی بجائے پیچھے جائے گی.
یہ ہے گیر الٹا لگنا. یہ وہ آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 146. اور ظاہر ہے وہ میں نے بتایا تھا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آیا ہے کہ جو لوگ پہلی دفعہ حق کھلنے کے بعد جان بوجھ کر حق کو چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی مہر لگاتا ہے کہ ان کے آنکھیں اور دل اندھے ہو جاتے ہیں حق بات کو قبول کرنے سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہوں، مردے نکل کے قبروں سے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی ایمان دے دے. یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے، اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو کہ تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق، نا حق. اور تکبر کی ڈیفینیشن صحیح مسلم میں آئی ہے کہ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے، بلکہ ساتھ یہ الفاظ ہے اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے منہ پھیر لو اور دوسروں کو حقیر تصور کرو، یعنی دل گواہی دے دے کہ بات ٹھیک ہے اور قبول نہ کی. یہ تکبر ہے. تو جب یہ تکبر ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فتویٰ لگ جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے. یہ اللہ کے کچھ قوانین ہیں، روحانی دنیا کے قوانین ہیں کہ جو شخص حق سمجھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر گمراہی رہنے دیتا ہے. جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء کیوں گمراہ ہیں؟ بھائی جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو اس طرح کے متکبر ہیں نا، جو حق بات قبول کرنے سے بھاگتے ہیں، ہم خود ہی انہیں اپنی آیات سے پھر دور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر ایک نشانی، ہر معجزہ، منہ مانگا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اللہ اکبر. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں، اب انہیں نظر بھی آ رہا ہے ہدایت کا راستہ ہے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے اپنا راستہ ہی نہیں بنائیں گے. ایسے سائیکو، ایسے ذہنی مریض، سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ اسی طریقے سے آج کے دور میں آپ سمجھیں کہ ایک سڑک ہے جس کے اوپر روشنیاں بھی ہیں، یا دن کے وقت سورج نکلا ہوا ہے اور اسٹریٹ سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ایک بندے کو آپ گاڑی میں بٹھائیں، اسے ڈرائیونگ بھی آتی ہو، وہ سڑک پہ چلنے کی بجائے کچے پہ اتار لے اور کوئی کھڈا تلاش کرے کہ میں ادھر جا کے ٹھوکوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اس کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا؟ گیر الٹا لگ گیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارا ہدایت دیکھیں، اسے راستہ نہ بنائیں. اللہ اکبر. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو گڈی جا کے ٹھوک دینا تھے. يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے اپنا راستہ بنا لیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہمارے روشن دلائل کو، آیات کو، نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا. اور جھٹلانا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب پتہ چل جائے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ اگنورنس نہیں ہے، جھٹلانا ایک پتہ چل گیا کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یار دنیا کا کون سا انسان ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو اس کے مطلب میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی نکال لے؟ لیکن پھر بھی وہ نکالے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. مور لگ جاتی ہے دلوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر، دل کے اوپر، کانوں کے اوپر. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ غافل ہی رہے، بے توجہی انہوں نے برتی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اس طرف توجہ نہیں دی.
والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کوئی اگر انہوں نے دنیا میں نیک کام، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جی فلاں غیر مسلم میں بڑے اچھے کام کر رہا ہے، جی دنیا میں اللہ اس کی تعریف کروا دے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے جس نے اللہ ہی کو نہ پہچانا۔ یار ایک شخص نے ہاتھیوں پہ 40 سال لگا دیے، ہاتھی پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، کروکوڈائل کے اوپر 30 سال صرف کر دیے، اس کی عادتیں بھی نوٹ کی، ایک ایک چیز، ایک ایک سین کو فلمانے کے لیے کئی کئی ہفتے کیمرے لگا کے رکھے، لیکن اس طرف اس نے توجہ بھی نہ کی کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، تو اس کا انجام ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جناب 60 سال کی شرک والی زندگی کے اگینسٹ ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ جی ہمیشہ کی جہنم ہی ہونی چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز اگنور نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو وہ خدا کی ذات تھی۔ آپ خود لاجیکلی دیکھ لیں، یعنی دنیا میں جیسے انسان شعور سنبھالتا ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بنایا، اگر اس نے بنایا تو کیوں بنایا۔ میں تو کہتا ہوں سارے کام چھوڑ کے زندگی کا صرف ایک کوسچن ہونا چاہیے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کس نے پیدا کر کے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر چھوڑ دیا، پہلے تو میں اسے تلاش کروں، باقی کام تو چھڑ دو۔ جیسے کسی شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے نا تو اس کا پہلا اور آخری مقصد یہ ہے کہ میں تیر کے کنارے تک پہنچوں۔ اس کو یہ کہا جائے کہ ذرا تھوڑا تھلے ہو کے دیکھو بڑی خوبصورت ویل مچھلی گزر رہی ہے، اس کو کوئی نہیں، اسے کہ اوپر دیکھیں کتنا پیارا نیلا آسمان ہے، وہ کہ جان ہی نہیں رہنی تو آسمان کا میں نے کیا کرنا ہے، سمندر کی لہریں کتنی خوبصورت ہیں، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو میں دنیاوی زندگی سے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جو شخص کسی خوبصورت گاڑی میں بیٹھا ہو، خوبصورت موٹر وے پہ وہ چل رہی ہو، دونوں طرف خوبصورت سینری ہو، لیکن اس حال میں کہ اس شخص کو سخت پیشاب آیا ہو، اسے دنیا کی کوئی سینری اٹریکٹ کرے گی؟ اسے گاڑی کے شاکس مزہ دیں گے؟ اسے سامنے آنے والا کوئی سین مزہ دے گا؟ وہ کہے گا جی چھڑ دو، پہلے اس عذاب تو میری جان چھڑاؤ۔ جی تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس نے جتنی بھی نیکیاں کر لی وہ ساری برباد ہیں اگر اس نے اللہ ہی کو نہ پہچانا۔ کیونکہ اگر دنیا میں کوئی ہستی جسے پہچاننا چاہیے تھا، اندازہ کریں لوگ اپنے ماں باپ کے نام یاد کرتے ہیں، ماں باپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ تحفہ مسلط ہو جانا ہے ہم پہ۔ ماں باپ نے تو آپ کو پیدا نہیں کیا، ماں باپ کا تو تعارف ہے، لیکن جس نے پیدا کیا اس کی طرف انسان زندگی میں توجہ نہ کرے تو ایسے انسان کی سزا پھر ہمیشہ کی جہنم ہی ہونی چاہیے۔ یہ لاجیکل ہے، یہ جرم ہی بہت بڑا ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ یعنی جس نے اچھے اعمال کیے ہیں اچھے عقیدے کے ساتھ اس کا انجام اچھا ہوگا، جس نے برے اعمال کیے ہیں اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے جو تفصیل کے ساتھ سورہ قصص میں آئے گا، سامری جادوگر سے متعلق کچھ حصہ یہاں پہ ہے، باقی تفصیل وہاں پر ہے، اس کے لیے آپ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں، بنی اسرائیل کا جادوگر سامری، کچھ حصہ یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد زیورات کے ذریعے ایک بچھڑا بنا لیا، یعنی وہ قوم کے زیورات گرم کر کے ایک جگہ جمع کیے، یعنی وہ جو بت تھا نا، وہ جو انہوں نے اعتکاف کیے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا، وہ ان کے دماغ سے بت نکلا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں ان کو بنا کے دیا، انہوں نے کہا چلو سی آپ بنا لینے، پھر اون بنا لگے جے، کام پان لگے جے بنا۔ جسد اللہ خوار، جو ایک محض ڈھانچہ تھا لیکن اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ وہ آواز کیسے نکلتی تھی وہ وہاں پہ تفصیل آئے گی آگے جا کے، کہ سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام
کو دیکھ لیا تھا، ان کے قدموں کے نیچے سے ایک مٹی انہوں نے خاک کی بھر کے اس نے اس میں ڈالی، اور ظاہر ہے وہ اللہ نے آزمائش ہی کرنی تھی نا، چیک کرنا ہے نا. اس امت میں دجال چیک نہیں ہو رہا ہوگا کہ ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہوگا پھر بھی لوگ مان رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، انہوں نے اتنی بھی عقل استعمال نہیں کی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ تو وہ کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ کوئی ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے؟ اندازہ کریں جب بندے کا گیئر الٹا لگ جائے تو لیول کیا ہے کہ وہ صرف ایک سیٹی کی آواز آ رہی ہے، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ وہ گائے کوئی کلام کر رہی ہے. پھر بندہ کوئی سیریس ہو جاتا ہے نا کہ بھئی اردو بول رہی ہے یا عربی ہے عبرانی ہے، نہیں، بس ایک سیٹی کی آواز جو کبھی کبھی ہمارے کالر مائک میں بھی آ جاتی ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہے تمہارا، یہ اس رب کا بت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اتنی انہوں نے عقل نہیں استعمال کی کہ اگر بت ہے تو اسی سے پوچھ لیں کہ بھئی تو بت ہے تو ایک دفعہ تو ہی مجھے کلمہ پڑھا دے، تو گائے کلمہ ہی پڑھا دے صرف ایک آواز کے اوپر. اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا انہوں نے اس کے اندر سوراخ ایسے رکھا ہو جیسے بانسری کو آپ بجاتے ہیں، ہوا گزارتے ہیں تو اس میں سے آواز نکلتی ہے. سیٹی کی آواز ہے، کوئی باتیں نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں، کوئی الفاظ نہیں ہے، مت ماری ہوئی ہے. یہ اسی طرح کی مت ہے یار. اگر یہ ان لوگوں کی پیغمبر کی موجودگی میں مت ماری گئی ہے، اور یہ کوئی تھوڑے لوگ نہیں تھے، 70,000 لوگ تھے بنی اسرائیل کے جنہوں نے یہ، یعنی وہ 6 لاکھ میں سے 70,000 ایسے نکلے. پھر انہیں ایک دن میں قتل کیا گیا تھا، قتل مرتد کی سزا. اور اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا تمہاری توبہ یہی ہے کہ اب تمہیں قتل کیا جائے تو دنیا سے تمہاری معافی ہو جائے گی، آخرت میں جنت ملے گی، لیکن دنیا میں اب تمہیں رہنے کا حق نہیں ہے. توبہ ہوئی ہے بڑی مشکل طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا نہ وہ کوئی باتیں کرتا، نہ کوئی ان کو بتا سکتا، ایک انسان جتنا بھی لیول نہیں ہے اس کا. بس سیٹی کی آواز آ رہی ہے اس کے پیچھے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے خدا بنا لیا اور وہ بڑے ظالم بن گئے. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ سخت پشیمان ہوئے، کفے افسوس مننے لگے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں نظر آیا کہ ہم تو بہک گئے، تو پھر وہ اللہ کے حضور متوجہ ہوئے. قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخشا نہ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ وہی دعا ہے جو آلموسٹ انہی الفاظ کے ساتھ جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لیکن جناب یہ اتنی آسان توبہ نہیں تھی جو قبول ہوتی. ولما رجع موسیٰ الی قومہ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، غضبان آسفا، وہ سخت غصے کی حالت میں تھے اور غم کی حالت میں بھی تھے. کیونکہ سورہ قصص میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ ہی انہیں بتا دیا تھا کہ پیچھے کام پہ گیا جائے. جی، کہ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا. اب وہ آئے ہیں غصے میں، غصہ بھی ہے اور غم بھی ہے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، پہلا تو غصہ نکالا اپنے بھائی پہ. ہوئے 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 ہوئے، کہا ہے میری قوم کتنی بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان کی؟ یعنی انتظار کرو، میں رب کے حکم لینے گیا تھا، تمہیں کون سا حکم ایسا آ گیا کہ تم یہ کام کر لو. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي، انہوں نے وہ تختیاں پھینک دی زمین پر. کوئی گستاخی نہیں ہوئی سرکار. یہاں جناب قرآن کو پیٹ ہو جائے، کہتے ہیں گستاخ ہو گیا. جو اوریجنل تورات اللہ نے دی تھی وہ انہوں نے زمین پہ رکھ دی، تو کوئی گستاخی نہیں ہوئی. کوئی 295A نہیں ہوئی. اس پہ 295C نہیں لگتی،
اے لگتی ہے، اے توہین مذہب پہ ہوتی ہے، سی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے والے سے، کوئی 295 اے نہیں لگی، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ توہین کی نیت سے نہیں انہوں نے پھینکی تھی، زمین پہ رکھی تھی، یہ نہیں ہوا کہ وہ ٹیبل بنوائے ہوں اس کے اوپر رکھی ہو۔ یہ میں آپ کا دماغ بھی ساتھ ساتھ کھولتا ہوں، بہتر ہے آپ ڈیسک کے اوپر رکھیں، وہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو جب تورات لا کے پیش کی گئی تو اپنے پیٹھ کے نیچے سے آپ نے تکیہ نکال کے تورات اس کے اوپر رکھی تھی، رسپیکٹ دی تھی۔ لیکن اگر کوئی زمین پہ بھی رکھ جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لگ جائے گا، جب تک کہ اس کی توہین کی نیت نہ ہو۔ قالین بچھا ہوا ہے، آپ قرآن بڑے سائز کا، آپ کے پاس کوئی ڈیسک نہیں ہے، کتنی دیر آپ جھولی میں اٹھائیں گے؟ درد ہو جائے گا، زمین پہ رکھ کے اگر پڑھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے سامنے نہ پڑھنا، ہاں وہ گارنٹی میں نہ دینا تھانوں، تسی آیتاں حدیثاں دکھاندے رہ جاؤ گے، وہ کدھر آیتیں حدیثیں ماننے والے ہیں، وہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ تختیاں پھینک دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور کھینچا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف پکڑ کے کھینچا۔ دوسری جگہ آتا ہے داڑھی بھی کھینچی، اس سے وہ مٹھی داڑھی بھی ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی رکھی ہوتی تو کھینچی نہ جاتی۔ اب واقعی بات صحیح ہے، مٹھی تو ہوئے گی نا، یعنی ہاتھ تو مٹھی داڑھی پہ ہی پڑتا ہے نا، چھوٹی داڑھی سے ہاتھ نہیں سی پہنا۔ بال وہ داڑھی اگر ان کی چھوٹی بھی ہوتی، سر کے بال تو تھے نا، وہ پکڑے گئے، پکڑ کے انہوں نے بالوں سے کھینچا۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی، انہوں نے کہا، ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میری ماں جائے، یعنی ہماری ماں کامنا، یعنی باپ بھی کامنا، لیکن ذرا شفقت میں ماں کو یاد کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تھوڑی ان کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے کہ تیری ماں تو اور میری ماں تو ایک ہے، میرے ساتھ تو اس طرح نہ کر۔ اللہ اکبر۔ ان القوم استضعفونی، تیری بے شک اس قوم نے مجھے بے بس کر دیا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور یہ تو اس لیول پہ اترا ہے کہ مجھے بھی قتل کر دیتے، یعنی میں نے انہیں روکا ہے لیکن یہ قابو سے باہر ہوئے ہوئے تھے۔ وہی ہوتا ہے نا جب آپ کوئی تنظیمیں لانچ کرتے ہیں، کوئی نعرے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ سمجھانے کی بھی کوشش کریں، وہ کہتے ہیں تو بھی اس گیڑے چاہیں گا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ جب انہوں نے میلاد شروع کیا ہے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے اوپر ڈسکو گانے بھی لگیں گے اور لوگ ناچیں گے میلاد والے دن۔ آج علماء اس پہ بات کریں، کہیں گے جی یہ تو گستاخانیاں گلاں کر رہے ہو، قابو سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں میں نے تو سمجھانے کی کوشش کی لیکن مجھے تو لگا یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو دشمنوں کے سامنے آپ میرا مذاق تو نہ بنائیں، یہ لوگ کل کو یعنی مجھے کہیں گے کہ دیکھنا تیرے وال کھینچے سن نا موسیٰ نے، تو ظاہر ہے وہ عزت تو ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس قوم کے ساتھ تو شمار نہ کریں۔ میں نے یعنی انہیں روکا بھی تھا، یہ نہ سمجھیں کہ میں نے انہیں منع نہیں کیا یا میں نے اس سسٹم کا حصہ بن گیا ہوں، میں نے تو ان کو اپنی طرف سے روکنے کی پوری کوشش کی تھی۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے پتا چلا تھا انہوں نے کام ڈال دیا، تو پیچھے آ جاتا میرے، تو ان کا پیچھے آ جاتا تو یہ کوئی تھوڑے بہت جو سنبھالے ہوئے تھے یہ بھی جاتے رہتے۔ ابھی دیکھیں سنبھال تو لیے نا، 6 لاکھ میں سے 70,000 ہی گئے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاتا تو آپ نے کہنا تھا کہ قوم کو اسی حالت میں چھوڑ کے آ گیا، تو میں اس لیے نہیں آپ کے پاس آیا۔ اپنی طرف سے انہوں نے صحیح ڈیسیژن کیا۔ قال رب اغفر لی ولاخی، تو انہوں نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب میرے بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی۔ اب اندازہ کریں نہ ان کی غلطی نہ بھائی کی غلطی، لیکن اللہ کی شناخت رکھنے والے لوگ کتنے اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلطی قوم نے کی ہے، معافیاں وہ اپنے لیے پہلے مانگ رہے ہیں، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کا کسی کو تعارف ہوتا ہے نا اتنا ہی وہ گاڈ اورینٹڈ ہوتا ہے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، بے شک جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود کے طور پر، سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ،
ان قریب انہیں پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے غضب وذلہ اور ذلت فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور اسی طریقے سے سزا دیا کرتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو۔ اور وہ پھر ڈیٹیل سورہ قصص میں آتی ہے کہ ایک تو وہ اس کی راکھ بنا دی بچھڑے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر سامری کو کہا کہ تیری سزا یہ ہے کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے ٹچ نہ کرو، کیونکہ اس سے جو بھی اس کے قریب آتا تھا یا اسے ٹچ کرتا تھا اسے بخار ہو جاتا تھا، یعنی پھر وہ عوام الناس میں نہیں رہ سکتا تھا، اور اسی حال میں اس کی موت ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے اس پہ عذاب نازل ہوا۔ والذین عملوا السیئات اور جنہوں نے کیے برے کام، ثم تابوا من بعدها اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا اور ایمان لے آئے، صحیح طریقے والی توبہ کی اور بات مان لی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ زبانی کلامی توبہ نہیں، صحیح والی توبہ۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے توبہ قبول کس کی کرنی ہے، کہ وہ جو گناہ کرنے کے بعد رجوع لے آئے اور پھر ایمان لے آئے، یعنی کہ پھر وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اس کے بعد تیرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور سورہ النحل میں تو آتا ہے اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے تو اپنے رب کو غفور رحیم پائے گا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں۔ آئے تو وہ تختیوں کی تعلیم دے رہے تھے، لیکن آگے ایک پوری گیم ہی پلٹی ہوئی ہے۔ خیر پھر وہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، سارے معاملات طے پا گئے، تو پھر اب انہوں نے تختیاں اٹھائیں۔ وفی نسختها ہدی ورحمہ، اس میں تحریر تھی ہدایت اور رحمت کی، للذین هم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیا موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہم سے ملاقات کے لیے۔ یہ بھی انہوں نے ایک خواہش ظاہر کر دی تھی، وہ سورہ ال عمران میں، سورہ النساء میں بھی آیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروا دیں جس طرح کی ملاقات آپ نے کی ہے۔ خیر وہ پھر 70 بندے چنے گئے کہ یہ جائیں گے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، باقیوں کا ایمان انہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ اندازہ کریں، اتنا کچھ دیکھ کے بھی ابھی تسلی نہیں ہو رہی۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، تو جب وہ ملاقات کے لیے گئے تو انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے آ لیا۔ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب اگر تو چاہتا ہے تو ہلاک کر دے انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہمارے اندر موجود چند بے وقوف لوگوں، احمقوں کی غلطی کی وجہ سے ساروں کو سزا دی جائے گی؟ یعنی یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے وہ لوگوں کی خواہش کے اوپر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا جلال فرمایا، کیونکہ اللہ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ کلام کرے سوائے اپنے پیغمبروں کے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہاں پہ تو ساری تیار ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں بھی ذرا ملاقات کروائیں۔ ہاں جی، ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، آمین۔ اچھا اب یہ اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے گمراہ کیا، یعنی یہ سارے کے سارے جو واقعات ہوتے ہیں یہ آزمائش ہوتے ہیں
جو لوگ بچنے والے ہیں اللہ کی منشا کو، پیغمبر کی مرضی کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے، اور جو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کر دیتا ہے، وہ خود سے گمراہ ہوتے ہیں۔ باقی جگہ یہ تفصیل ملتی ہے کہ یہ انہیں موت آ گئی تھی، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کر لیا۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی موت نہیں تھی، وہ ایک وقتی بے ہوشی تھی۔ خیر موت بھی ہو تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ان کی موت عارضی طور پر ان پہ غضب کے اظہار کے لیے تھی، نہ کہ یہ وہ موت تھی کہ جس کے بعد دنیا میں انسان واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کرے۔ تو اب یہ اس کے اگینسٹ وہ دعائیں آپ دیکھیں کتنی پیاری دعائیں ہیں جو کر رہے ہیں۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں حسنہ، خیر و برکت، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع لاتے ہیں۔ یہ دعائیں جب کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب آیا ہے۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا میرا عذاب تو اسی کو پہنچتا ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ اسے گناہوں کے سبب میں عذاب دوں، لیکن وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ میری رحمت نافرمانوں کے لیے بھی ہے، تابع فرمان لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ فرق ہے اس رحمت کا۔ نافرمانوں کے لیے یہ ہے کہ ڈھیل ملتی ہے، اور جو تابع فرمان ہے ان کو انعام تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن غضب ہوگا ان پر جو میری نافرمانی کریں گے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں لکھ لوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری نشانیوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، ان کے لیے میں اپنی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اپنے حضور لکھ لوں گا۔ اور اس میں مستقبل کی طرف اشارہ تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جو اس نبی امی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ چونکہ ایک وہ الگ سے ٹاپک ہے نبی الاسلام کا، اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر بنی اسرائیل کے حوالے سے یہاں پہ فرمایا کہ ان کے پاس پروفیسیز موجود تھیں کہ ایک آخری پیغمبر نے آنا ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔